اگر کوئی مناسب رشتہ آئے اور پھر بھی تم نکاح نہ کرو تو یاد رکھو کہ پھر بہت بڑا فساد برپا ہوگا، اور ہو رہا ہے فساد۔ تو میرے بھائیوں، میں یہاں رک کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے آتے ہیں وقت نکال کر، تو خدا را کچھ عمل بھی کریں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اپنی زندگیوں میں، عمل کے جذبے سے سنا کریں اور عمل کا جذبہ لے کر اٹھا کریں۔ تو بالخصوص میں ان والدین کو کہتا ہوں جن کے لڑکے جوان ہیں کہ خدا را وہ دوسرے کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے بہت زیادہ شرائط نہ لگائیں، ظلم نہ کریں، بہت زیادہ مطالبے نہ کریں، اور اگر ایسے کوئی ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان کے رشتے کو قبول کریں۔ لڑکی نیک ہے، صاحب کردار ہے، سیرت والی ہے، تو ایسے رشتے کو ترجیح دیں۔ اللہ جانتا ہے جب میں ایسے حضرات کو، ایسے خواتین کو دیکھتا ہوں یا ان کی باتیں سنتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کی ڈھلتی ہوئی جوانی کا ذکر کرتے ہیں کہ کوئی مناسب رشتہ نہیں آتا، اور آتا ہے تو لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں، اللہ جانتا ہے میرے دل پر آرے چلتے ہیں، میرے بس میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے امیدیں رکھتے ہیں رشتہ کروا دیں، کوئی فون پر کہتا رہتا ہے، کوئی خط بھی لکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے اگر بس میں ہو تو ایک بھی بیٹی کسی گھر میں بیٹھی نہ رہے اور میں ان کے مناسب رشتے کروا دوں، میرے بس میں بھی نہیں، اور میرے پاس اللہ جانتا ہے، آپ حضرات میں سے جو میرے قریب ہیں وہ جانتے ہیں کہ وقت بھی نہیں ہے، مصروفیات ایسی ہیں، اور کہاں تک آدمی جا سکتا ہے۔ بہرحال جتنا اللہ توفیق دیتے کرتے رہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حکم دیا کہ نکاح کی ترغیب دی، نکاح کر لو، اور اس کے بعد یہ حکم یہ کیا کہ نکاح کو آسان کر دیا۔ کوئی معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا نکاح آسان، اور آج کوئی معاملہ اتنا مشکل نہیں جتنا نکاح کرنا مشکل ہو گیا۔ نکاح کو آسان کیا، پھر یہ بھی اجازت دی کہ اگر ایک پر اکتفا نہیں کر سکتے اور حقوق ادا کر سکتے ہو تو 2 نکاح کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، مثنا وثلاثا ورباع۔ اب دیکھیے، ایک طرف عورت کے لیے اتنے احکام، دوسری طرف مرد کے لیے اتنے احکام، ان تمام احکام کے بعد اب یہ کہا کہ کوئی اگر بدکاری کرے گا تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔